بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آن لائن کلاسز کے آج کے لیکچر میں ہم حدیث نمبر 7 اور حدیث نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پھر ان دونوں احادیث کو، حدیث نمبر 7 اور 8 کو امتحانی نقطہ نظر سے جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات کیا ہونے چاہیے ان کو بھی آخر میں حل کیا جائے گا۔ تو حدیث نمبر 7 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث مبارکہ میں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنے اور بڑوں کا عزت و احترام کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ایسا کیوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ انتہائی ظلم و ستم کا سلوک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ اپنی معصوم بچیوں اور بچوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے، محبتوں کا دین ہے، اس دین نے ہمیں سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا ہے، محبت کا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں یہ حکم دیا گیا کہ صرف چھوٹوں کی عزت سے، شفقت سے معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ جو چھوٹے ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا کہ بڑوں کی عزت و احترام کریں، بڑوں کا ادب کریں، چاہے وہ والدین ہوں۔ وبالوالدین احسانا، قرآن کریم میں فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ چاہے بڑا بھائی ہو، بڑی بہن ہو، یا چاہے معاشرے کا کوئی بھی بڑا آپ سے فرد ہو، تو اس کی عزت اور توقیر کرنا بھی ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی گزارنے کے ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہماری زندگی تبھی درست سمت میں سفر کر سکتی ہے کہ جب ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں اور بڑوں کی عزت و توقیر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حدیث مبارکہ حدیث نمبر 8 کی جانب چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، دونوں جہنم میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے تدارک کا حکم فرمایا ہے۔ رشوت لینا اور رشوت دینا، رشوت کا یہ جو چلن ہے معاشرے میں اس وقت عام ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے کہ جس میں رشوت کا لین دین ہرگز نہیں ہو سکتا، قابل قبول نہیں ہے۔ رشوت جب کوئی شخص دیتا ہے تو اپنا ناجائز کام کرواتا ہے، کسی شخص کو رشوت دے کر، تو اس سے ان لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں جن کا حق بنتا ہو لیکن انہیں حق نہیں دیا جاتا۔ اور جس معاشرے کے اندر رشوت کا چلن عام ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق کی فراہمی جو ہے وہ آسانی سے میسر نہیں آتی، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ اسی سبب سے، اسی بڑی برائی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف رشوت دینے والے کو بلکہ رشوت لینے والے دونوں کو جہنمی ڈکلیئر کیا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کا بھی ہماری عملی زندگی سے ڈیئر اسٹوڈنٹس بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ ایسی برائی ہے کہ جب تک ہم اسے ختم نہیں کرتے اور اسے ختم کرنے کی کوشش میں اپنا جو ہمارا فریضہ ہے اس کو انجام نہیں دیتے تو تب تک یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان دونوں حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 7 اور حدیث نمبر 8 کی آپ کے سامنے وضاحت کی گئی۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 7 اور 8 کی جانب کہ یہ دونوں حدیثیں جو امتحان میں آتی ہیں، امتحانی نقطہ نظر سے ہم نے ان کے جوابات کو کس طرح تحریر کرنا ہے، امتحان میں، ایگزام میں ہم نے ان کے جوابات کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں حدیث نمبر 7 اور 8 کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے حدیث نمبر 7 اور حدیث نمبر 8 کا مطالعہ کیا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر 7 اور 8 کے سوالات ایگزام میں کیسے آتے ہیں اور ہم نے ان کے جواب کیسے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ حدیث نمبر 7، حدیث کا ترجمہ و تشریح کرتے ہوئے واضح کیجئے کہ ان کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ حدیث نمبر 7 ہے،
لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. ترجمہ: وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. پہلے آپ سب سے پہلے تشریح کی ہیڈنگ دیں گے. مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان تعلق اور سلوک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. پہلی ہیڈنگ چھوٹوں پر رحم. زمانے جاہلیت میں بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے بچوں اور بچیوں دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جا رہی ہے تو وہ گھر سب سے اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں، کیونکہ وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے بچے ناپختہ ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. بڑوں کو چاہیے کہ انہیں پیار و محبت سے سمجھائیں، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت کی تعلیم دیں اور اچھے اچھے کاموں کی طرف راغب کریں اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کریں. دوسری ہیڈنگ دیں گے بڑوں کا احترام. اسلام میں بزرگوں کا احترام اور ادب کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بار بار آیا ہے. اس لیے چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی باتوں کو مانیں، ان کی رائے کو ترجیح دیں، بشرطے کہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. راستے میں آتے جاتے بزرگوں کو سلام کریں. مجلس اور محفل وغیرہ میں بزرگوں کے لیے جگہ بنائیں. عمر رسیدہ شخص کا مقام اللہ تعالیٰ کے حضور بہت بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں. بالخصوص والدین، دادا دادی، نانا نانی اور اساتذہ کرام کا ادب و احترام تو اور بھی زیادہ ہے. اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھ لیجئے، آپ ہیڈنگ دیں گے عملی زندگی سے تعلق. مندرجہ بالا حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر رحم کریں اور بڑوں کا ادب و احترام کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعید کے جو بھی معانی ہیں وہ ہم پر صادق نہ آئیں اور ہم مندرجہ بالا حدیث پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس حدیث نمبر 8 کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا سوال کیسے آتا ہے. حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے واضح کیجئے کہ اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے. جیسا کہ ہم نے حدیث نمبر 8 پڑھی ابھی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں. پہلی ہیڈنگ دیں گے تشریح، رشوت کے معاشرے پر اثرات. رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہو جاتا ہے جب معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جائے. رشوت کے خاتمے کے لیے اسلام کے اقدامات. یہ ہیڈنگ دیں گے آپ. اس کے بعد، جبکہ اسلام ایک ایسا صالح اور عادلانہ معاشرہ چاہتا ہے جس میں انسانوں کے حقوق بغیر کسی رکاوٹ کے انہیں ملتے رہیں، کوئی امیر ہو یا غریب، ادنا ہو یا اعلیٰ، سب کے لیے حقوق کی فراہمی. اسلام نے یکساں سلوک کرنے کا درس دیا ہے کہ جو انسان جس قدر قابلیت اور اہلیت کا حامل ہو اس کے مطابق اسے مقام و مرتبہ ملنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کسی کو مرتبہ ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ ناجائز اور حرام ہے اور اس سے جو کمائی ہوئی دولت رشوت کے زمرے میں آئے گی. تو ایسا شخص جس کو رشوت دے کر اس مرتبے پر آیا تو وہ دونوں جہنمی ہیں. ایسے رشوت والے عمل سے معاشرے میں بہت زیادہ تباہی اور خرابی آ رہی ہوتی ہے، جس وجہ سے اسلام نے ایسے اعمال سے سختی سے روکا ہے. عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مندرجہ بالا حدیث مبارکہ کا عملی زندگی سے یہ تعلق ہے کہ ہم رشوت جیسے برے عمل سے بچیں تاکہ معاشرہ تمام خرابیوں سے بچ سکے اور ہم بہتر زندگی گزار سکیں. فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1، حلال مال میں برکت ہوتی ہے اور حرام مال بے برکتی کا سبب ہے. نمبر 2، رشوت گناہ کبیرہ ہے اور رحمت الہی سے دوری کا سبب ہے. نمبر 3، رشوت کا لین دین معاشرے میں بد دیانتی اور ظلم کا سبب ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 8 اور 9 کا مطالعہ کیا اور ہم نے ان دونوں سوالات کو پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کا طریقہ اور اس کے جوابات بھی آپ کو ڈیٹیل میں بیان کیے گئے. آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ایگزام میں بہت فائدہ ہوگا. آج کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس اتنا ہی. تھینک یو.